پوری زندگی کے مسائل حل کرتی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین مکمل ہو چکا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی. جس نے دینا ہے یہیں سے نکال کے دے, جو یہاں سے نکال کے دے گا وہ لیں گے. بتائے گا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے مسئلے کا سلسلہ قرآن سے ملتا ہے یا حدیث سے ملتا ہے تو تسلیم کریں گے. اگر وہ نہیں بتا سکا, یا اس نے ثوابدیدی اختیار استعمال کیا, یا اس نے ملائزم اور پاپائیت استعمال کی کہ تمہیں نہیں سمجھا سکتی مجھے ہی سمجھا سکتی ہے, تو یہ تو بیوقوف بنانے والی بات ہے, چکر دینے والی بات ہے. چکر میں نہیں آئیں گے, چکر میں نہیں آ سکتے. تجھے سمجھا سکتی مجھے کیوں نہیں سمجھا سکتی, مجھے سمجھا سکتی ہے تجھے کیوں نہیں سمجھا سکتی. تو کوئی بات قرآن کریم آیا کن کے لیے ہے؟ عرب بدو نے سمجھ لیا, ہمیں نہیں سمجھاتا کیوں, کیا ہوا ہمیں. قرآن تو کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن تو ہم نے آسان بنایا سمجھنے کے لیے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آس پاس جمع تھے وہ کن یونیورسٹیوں میں کن کالجوں میں پڑھے ہوئے تھے, ان کو تو آرام سے سمجھ آ گیا. آج کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے سمجھ آ سکتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا, تو یہ کیا بات ہوئی بھی, کیوں تجھے سمجھا سکتا ہے مجھے کیوں نہیں سمجھا سکتا. کوئی تفریق نہیں, کوئی تفریق نہیں ہے. اس لیے جو بات کرتا ہے وہ دلیل سے بات کرے, دلیل سے بات کرے گا تو دلیل قرآن اور حدیث ہوگی, بات قرآن حدیث تک پہنچ گئی, یہ فقہ قابل قبول ہے. اگر یہ نہیں تو پھر اپنے پاس سے دین کو مکمل کر رہا ہے, دو جرم کر رہا ہے. ایک جرم یہ ہے کہ قرآن حدیث کو ناقص سمجھ رہا ہے, اور دوسرا جرم یہ ہے کہ اپنے پاس سے اس کی تکمیل کر رہا ہے. یہ قرآن کریم کو ناقص سمجھنے کا بھی جرم ہے اور اس کی تکمیل کا بھی جرم ہے. پھر کیا کیا قرآن و حدیث مکمل ہو گئے, اسلامی تعلیمات اس کے ساتھ مکمل ہو گئی ہیں. میں کہتا ہوں اس سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو ہر مسجد میں پڑھایا جاتا ہے, سنایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں جگہ جگہ لوگ درس دیتے ہیں. کوئی ایک مہینہ کسی فاؤنڈیشن میں چلا جاتا ہے تو چپ ہی نہیں کرتا, ساری عمر درس ہی دیتا رہتا ہے. یہی معاملہ حدیث کا ہے. ہر مسجد میں ریاض الصالحین پڑھی ہے, جس کا جی چاہے اس کی ترجمہ پڑھ کے سنا دے. آپ ایمانداری سے بتائیں کسی مسجد کے اندر فقہ کی کسی کتاب کا بھی درس ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ مشکل ہی اتنی سمجھ نہیں آتی. دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے قرآن حدیث کو آسان کیا ہے, آسان نہیں کیا, مشکل کیا ہے. قرآن حدیث آسانی سے سمجھا جاتے ہیں. آپ کا کتنا بیک گراؤنڈ ہے کتاب و سنت کا, لیکن میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں, کیوں نہیں سمجھ آئیں گی آخر؟ جو جیسا دماغ میرا ویسے ہی آپ کا ہے. تو قرآن حدیث آسان ہے, سب کو سمجھاتے ہیں. جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے قرآن حدیث کا خلاصہ نکالا ہے یا قرآن حدیث کو سمجھانے کے لیے فقہ مرتب کی ہے, وہ جو مرتب کی ہے جو امدادی کتاب ہے اس کی سمجھ نہیں آتی, ٹیکسٹ بک آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. کہ عجیب و غریب تماشا ہے یہ. لہذا یہ سمجھنا کہ قرآن حدیث میں کوئی مسئلہ زندگی کا نہیں ہے, یہ ایمان کی کمزوری ہے. ہاں مجھے نہیں سمجھ آئے گا, میں ان سے پوچھ لوں گا, آپ سے پوچھ لوں گا, پوچھتا رہوں, کوئی نہ کوئی بتا دے گا انشاءاللہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی نہ بتانے والا ہو. کوئی دور ایسا نہیں آئے گا کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو ہمارا مسئلہ قرآن اور حدیث سے حل نہ کرے. دوسرا جرم یہ ہے کہ اس کی تکمیل پھر اپنے پاس سے کی. یہ دو بڑے جرم ہیں. اور لیکن ایسا ہو چکا, کہا گیا, کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نصوص شریعت کتاب و سنت کے دلائل محدود ہیں, زندگی کے مسائل غیر محدود ہیں. محدود غیر محدود کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بالکل وہی بات کہ زمین تو محدود ہے, انسان تو اگتے ہی آ رہے ہیں, بنتے ہی چلے جا رہے ہیں. یہ زمین بندوں کی روزی کی کفیل نہیں ہو سکتی. لیکن بیوقوفوں کو پتہ نہیں ہے, چٹیل میدان پڑا ہوتا ہے, کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. زمیندار چکر لگاتا ہے تو ہری بھری ہو جاتی ہے, اور کیا سے کیا نکل آتا ہے. آسمان سے پانی پڑتا ہے تو کیا سے کیا نکل آتا ہے. بالکل اسی طریقے سے نظر یہی آتا ہے کہ قرآن مجید میں شاید ہمارے مسائل کا حل نہ ہو, حدیث میں شاید ہمارے مسائل کا حل نہ ہو. لیکن کوئی صاحب علم, کوئی تقوی والا آدمی, کوئی دیانتدار اور کوئی مخلص آدمی قرآن کھولتا ہے تو قل ہو اللہ میں مسئلے حل ہو چکے ہوتے ہیں, انا اعطینا سے مسئلے حل ہو چکے ہوتے ہیں. ریاض الصالحین میں پورا دین مل چکا ہوتا ہے. مشکات شریف جو ہر گھر میں پڑھی ہے اس میں پورا دین موجود ہوتا ہے. بلوغ المرام جو ہر گھر میں پڑھی ہے اس کے اندر ہی پورا دین موجود ہوتا ہے. ویسے ہی مولوی صاحب نے بیوقوف بنا رکھا ہوتا ہے کہ تمہیں نہیں سمجھ آتا, ہمیں سمجھ آتا ہے. تو جیسے وہاں نہیں بیوقوف بننا چاہیے زمین کے معاملات میں, ویسے ہی کتاب و سنت کے معاملات میں بھی بیوقوف نہیں بننا چاہیے.
اس لیے محدثین کرام کی جماعت یہ یقین رکھتی ہے کہ کتاب و سنت کامل ہے. یہ یقین اپنے پاس سے نہیں گڑھا، پروردگار نے کہا ہے کہ ہم نے دین مکمل کیا ہے. پروردگار کیسے غلط کہہ سکتا ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پورا دین دے کر جا رہا ہوں. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غلط کہہ سکتے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ اس کو کھنگالنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. آج نہیں سمجھایا تو کل سمجھا جائے گا، کل نہیں سمجھائی تو پرسوں سمجھا جائے گی. جب تک نہیں سمجھاتی اس وقت تک عمل واجب نہیں ہے. جب سمجھ آئے گی تب عمل فرض ہوگا. اس لیے جب تک نہیں سمجھاتی اس وقت تک ایک الگ موج ہے. جب سمجھ آ جائے گی اس وقت ایک نئی موج شروع ہو جائے گی. جب تک کوئی سمجھ نہیں آتی، کسی شخص کو کسی بات کا علم نہیں ہوا، اس پر عمل فرض نہیں ہے. پہلے تشہیر کی جاتی ہے، یہ قانون ہے. پہلے لکھا جاتا ہے کہ یہاں پارکنگ ممنوع ہے، پھر پارکنگ کرنے پر جرمانہ لگایا جاتا ہے. بغیر لکھے کہ کہیں جرمانہ نہیں لگتا. آپ کورٹ میں چلے جائیں گے، کہیں نہیں لکھا ہوا، کیسے مجھے جرمانہ لگ سکتا ہے؟ تو جب تک دین پہنچتا نہیں ہے ہم تک، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس وقت تک ہم پر عمل ہی فرض نہیں ہے. جب پہنچے گا، سمجھ آئے گی، تب عمل فرض ہوگا. جس مسئلے کا حل قرآن و حدیث سے مل گیا ہے اس پر عمل کریں گے. جس کا حل اس وقت نہیں ملا ہے، موجود لیکن ہمیں نہیں ملا، جب تک نہیں ملتا ہم پر فرض نہیں ہے، جیسے مرضی کرتے رہیں. یہ کہ ہر کسی کو ہر مسئلہ ہر وقت ملے، اس کا کوئی امکان نہیں. یہ لوگوں نے مفروضے قائم کیے ہیں. کیا ائمہ کرام کو سب کچھ آتا تھا؟ ائمہ کرام جہاں بھی پہنچ جائیں، آسمان کے ستارے بھی توڑ لائیں، ابوبکر صدیق اور عمر کے پائے کو نہیں پہنچ سکتے. وہاں یہ حال ہے. حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا. حضرت عمر امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین بنے بعد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مقرب صحابی ہیں، کتنے عالم فاضل ہیں. قرآن مجید کے اندر آیت لکھی ہوئی ہے، ان کو پتہ نہیں. ابوبکر صدیق نے آ کے روکا تو چپ نہیں کیے. ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا اور فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. صحابہ کرام نے کہا ہمیں یوں پتہ چلا گیا، یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیتیں اب اتر رہی ہیں. اب یہ اس مسئلے کا حضرت عمر کو بھی پتہ نہیں تھا، ابوبکر صدیق نے بتا دیا تو سمجھ آ گئی. اس لیے حضرت عمر جو باتیں کر رہے تھے، اگر حضرت عمر کو اس آیت اس وقت اس آیت ذہن میں ہوتی پھر یہ باتیں کرتے تو گناہ گار ہوتے. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے ان کی باتیں ٹھیک تھی. جب پتہ چل گیا اس کے بعد حضرت عمر نے کیوں نہیں کی، بالکل خاموش ہو گئے. تو دین موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ہمیں سمجھنے میں کمزوری ہو سکتی ہے. آج نہیں سمجھ آیا تو کل آئے گا، کل نہیں آیا تو پرسوں آ جائے گا. مجھے نہیں آ رہا تو اس سے پوچھ لوں گا، اس کو نہیں آیا تو اس سے پوچھ لوں گا. کسی نہ کسی وقت سمجھ آئے گا. جب سمجھ آ جائے گا اس وقت اس پر عمل کر. لیکن